پاکستان کو ایک بہت ہی ضروری ہے کہ وہ انشور کرے کہ یہ ان کی طرف سے کوئی ڈسیپشن نہ ہو. اور پاکستان اگر اس میں, کیونکہ ایک ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم اس میں لائی ہیں یو ایس کے, گلف کے, اسپیشلی سعودی عربیہ سے ود ڈیفینس پیکٹ, اور چائنا سے بھی بڑے اچھے ریلیشن ہیں, ایران سے بھی اچھے ریلیشن. اس میں پاکستان کے لیے کانسیکوینسز بڑے خراب ہو جائیں گے. جو سعودی عربیہ ہے وہ جو اگلی جنگ ہوگی اس کا مطلب اس میں سعودی عربیہ انوالو ہوگا. جب وہ انوالو ہوگا تو پاکستان کو ہیونگ اے ڈیفینس پیکٹ ود سعودی عربیہ, پاکستان کو اس جنگ میں انٹر ہونا پڑے. یو ایس میں ایک پاپولرلی الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہے, لیکن پبلک اس کے اس ڈیسیژن کے وار کے اگینسٹ کھڑی, اور اس وقت ایون اس کی اپروول ریٹنگ 30% رہ گئی ہے جسٹ آفٹر 1 سال اور 3 مہینے ہوئے ہیں اس کی حکومت میں. ویورز, علی گڑھ انسٹیٹیوٹ جو ہمارا فورم ہے, ہم ایک اچھی کاز کے لیے کام کر رہے ہیں. ہمارے جتنے بھی فورمز ہیں, چینلز ہیں, یوٹیوب, انسٹا, فیس بک, ٹویٹر اور ٹک ٹاک, ان کو آپ لائک کیجئے, فالو کریں اور شیئر کریں. ڈاکٹر صاحب, امریکہ ایران اسرائیل جنگ کے حوالے سے آج سے قریباً 4-5 دن قبل پاکستانی ریاست اور امریکی ریاست کے درمیان ایک رابطہ ہوا, پیس ٹاک انیشیٹو, اور سننے میں آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے امریکنز اور ایرانیز کو پیس ٹاک کے حوالے سے. اچھا, ہم نے جب یہ ایران امریکہ اسرائیل جنگ شروع ہوئی تھی قریباً 25-26 دن قبل, تبھی ہم نے ایمفسائز کیا تھا کہ پاکستان اپنے نیوکلیئر پاور کو پیس کے لیے یوز کرے. لیکن ڈاکٹر صاحب, اس کی دوسری سائڈ ہم جب دیکھتے ہیں تو ہماری جو پاکستانی پبلک ہے, میسز, وہ اس کو ایک شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس ایفرٹ کے بارے میں وہ اتنے کانفیڈنٹ نظر نہیں آتے. اس پہ آپ کیا کہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو پاکستان اگر یہ انیشیٹو لیا ہے اور یہ جینوئنلی اس میں انگیجڈ ہے تو وی مسٹ اپریشیٹ اینڈ سپورٹ. کیونکہ جیسے ہم نے اپنے انیشیل جب جنگ کے انیشیل دنوں سے میں کہا تھا کہ پاکستان کو اس کی پیس کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. ہم یو ایس الائے ہیں, ہم گلف کے الائے ہیں, ایران سے ہمارے تعلقات اچھے ہیں, چین سے بہت اچھے تعلقات ہیں, اور ایک ہم نیوکلیئر پاور بھی ہیں, تو ہم اس کو پیس انیشیٹو کے لیے استعمال کریں. تو آئی سپورٹ, اگر یہ سب کچھ جینوئن ہے تو ہمیں وی مسٹ سپورٹ اٹ کہ ہماری اسٹیٹ نے یہ انیشیٹو لیا ہے, کیونکہ اس پیس کا ایونچولی فائدہ دنیا کو بھی ہونا ہے, ریجن کو بھی ہونا ہے, اور ہمیں بھی ہونا ہے. اور قرآن کا اصول ہے کہ ایک انسانی جان کو بچانا جو ہے وہ انسانیت کی جان بچانا ہے, یہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کبھی. اب دوسرا جو آپ نے سوال پوچھا کہ پبلک کیوں اس کے بارے میں ہے, دیکھیں اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جب اسٹیٹ اور پبلک کے درمیان ایک مسٹرسٹ ہوتا ہے, اور ہمیں اس چیز کو ڈینائی اگر کریں گے کہ جی کوئی مسٹرسٹ نہیں ہے, یہ اب ہم سب کو پتہ ہے کہ ایک مسٹرسٹ ہے, کیونکہ ہماری جو پریزنٹ پولیٹیکل رجیم ہے وہ پاپولرلی الیکٹڈ نہیں ہے. ہم سب ساری دنیا کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ایک بہت بڑی دھاندلی ہوئی جس کے بعد یہ الیکشن کے بعد یہ آئے ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے آنے کے بعد بھی ابھی تک کوئی پبلک کے لیے کوئی ایسی ریفارم نہیں ہوئے. نہ ہی ملک کی معیشت آگے بڑھی ہے, نہ ہی تعلیم کے نظام پہ کوئی پروگرس ہوئی ہے, نہ ہی امپلائمنٹ جنریٹ ہوئی ہے. ملک جو ہے مسلسل اس کا قرض بڑھتا جا رہا ہے, کیونکہ ہمارے جو ڈومیسٹک پروڈکشن ہے وہ بالکل رکی ہوئی ہے. تو اس وجہ سے پبلک کو فیتھ نہیں ہے, کیونکہ پبلک کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ جو اسٹیٹ ہے اس کی اپنی الیکٹڈ ہو, اس کے پاپولر ووٹ سے الیکٹڈ ہو, تب پبلک اس کے پیچھے کھڑی کرتی ہے. اب دوسری طرف میں آپ کو اس کی اگزامپل دیتا ہوں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہم بڑے, کیونکہ ہمارے جیسے ملکوں میں لوگوں کے اوپر جب اس پہ ڈسکشن کریں تو ان کے اوپر غداری اور اینٹی اسٹیٹ کے لگنے شروع ہو جاتے ہیں الزامات. دوسری طرف آپ یو ایس میں دیکھیں کیا ہوا ہے. یو ایس میں ایک پاپولرلی الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہے, لیکن پبلک اس کے اس ڈیسیژن کے وار کے اگینسٹ کھڑی ہے, اور اس وقت ایون اس کی اپروول ریٹنگ 30% رہ گئی ہے جسٹ آفٹر 1 سال اور 3 مہینے ہوئے ہیں اس کی حکومت کو. اور وہاں پہ لوگ اس کے بارے میں اوپنلی بول رہے ہیں, نیو یارک ٹائمز جیسے اخبار لکھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ڈیموکریسی کا, ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ کا رائٹ ہے کہ وہاں پہ پبلک اوپینین ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. اور آپ دیکھیں وہاں کی اسٹیٹ اس کو کوئی ایسے اسٹیپس نہیں لے رہی ان کو سناپ کرنے کے لیے جیسے ہمارے یہاں لیے جاتے ہیں. یا پروٹیسٹ بھی ہوئے ہیں, پروٹیسٹ ہوئے ہیں, اور اب بہت بڑا پروٹیسٹ ہونے جا رہا ہے. وہ جو نو کنگ والا ہے 29 مارچ سے دوبارہ سے ہونے جا رہا ہے. اور آئی تھنک یہی شاید اگر پیس کی طرف جو ڈونلڈ ٹرمپ آئے ہیں اس کی شاید وجہ یہ پبلک پریشر ہی ہے, پبلک اوپینین ہے, وہاں کا میڈیا پریس اس کے اوپر بول رہا ہے, لکھ رہا ہے. تو یہ ہماری اسٹیٹ میں جو ہم اینٹی اسٹیٹ اور ان چیزوں پہ چلے جاتے ہیں, ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے لوگوں کو, بلکہ ہمیں انٹروسپیکشن کرنی چاہیے. ٹرمپ نے کیا کیا, ٹرمپ نے جنگ میں آنے سے پہلے نہ ہی اپنی کانگریس میں جو کہ الیکٹڈ کانگریس ہے اس میں کہیں اس کے اوپر ڈبیٹ ہوئی, نہ ہی پبلک اوپینین بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی, جس کی وجہ سے, جبکہ مجھے یاد ہے جب 2011 کے بعد جب یہ عراق میں آئے تھے, 2001 کے بعد, تو میں وہیں تھا یو ایس میں, اور پبلک کا اوپینین وہاں اس وقت بھی اختلاف تھے. میں یہ نہیں کہتا کہ پوری پبلک ساتھ تھی, مجھے آج تک یاد ہے
کہ 1 ملین مارچ ہوا تھا وہاں پہ نیو یارک میں، جس میں میں خود شامل تھا، اس وقت بھی اس وار کے اوپر جانے پہ، لیکن ایک جنرل جو پبلک تھی میجورٹی وہ اس وار کے ساتھ تھی، تو اس لیے وہ وار میں امریکہ جا سکتا تھا. تو وہاں کے پریزیڈنٹ نے بھی اپنے لیے پبلک اوپینین بلڈ نہیں کیا، کانگریس کو بھی بالکل اس نے ڈینائی کر کے یہ سب کچھ کیا. تو اب اس کے اگینسٹ یہ پبلک وہاں پہ کھڑی ہو رہی ہے. پاکستان میں اگر پبلک کا کوئی ڈاؤٹ ہے تو یہاں کی اسٹیٹ کو بھی انٹروسپیکشن کرنی چاہیے کہ ہم نے پبلک کا ٹرسٹ کیسے گین کرنا ہے، ہمیں کیا ریفارم کرنی ہے کہ ہم اس پبلک کو اپنے ساتھ جوڑ سکیں، کیا ڈیموکریٹک ریفارم اس ملک کو چاہیے. تو یہ اس لیے اس کے اوپر میرے خیال میں کہ اسٹیٹ کو اتنا نہیں ایسے اسٹیپس لینے چاہیے لوگوں کے اگینسٹ، بلکہ انہیں ایک طرف وہ جو پیس کا ایفرٹ ہے اس کو جینولی کرنا چاہیے، اس کو بھی اپنی پارلیمنٹ میں، یہاں جیسی بھی پارلیمنٹ ہے اس کو اس میں ڈسکس کریں، اس کے بارے میں اسے ڈسکلوز کریں کہ ہم یہ کریں، اس کی سپورٹ لیں تاکہ پبلک آپ کے پیچھے کھڑی ہو سکے. ڈاکٹر صاحب، یہ پیس ٹاکس کا انیشیٹو لیا گیا ہے پاکستانی اسٹیٹ کی طرف سے، انٹرنیشنل اینالسٹ اس کو ایک ڈسیپشن کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، اور اللہ نہ کرے اگر یہ کامیاب نہیں ہوتی تو پاکستان کے لیے اور دنیا کے لیے آپ اس کے کانسیکوینسز کو کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں پہلی بات تو ہمیں آپٹمسٹ رہنا چاہیے. میں نے جو پاکستان اس میں انوالو ہوا ہے، انگیج ہوا ہے پیس میں، تو یہ تو بہت ایک پازیٹیو بات ہے. اٹ مینس کہ پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے وہ اپنی اسٹیٹ کے انٹرسٹ کو دیکھ رہی ہے، اور ہم نے شروع میں ویلاگ میں پہلے میں یہ اس بات پہ بات بھی کی تھی. اب اس میں کیونکہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ میں بھی کچھ اینالسٹ کو سن رہا تھا جو اس کو ایک ڈسیپشن کے طور پر دیکھ رہے ہیں، اور اس کی ایک ہسٹری بھی ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پچھلے سال بھی جب جون میں اٹیک کیا تھا ایران کی نیوکلیئر سائٹس پہ، اس سے پہلے بھی ایک ٹاک چل رہی تھی اور پھر سڈن یہ ہوا. اور ابھی عمان میں ٹاک چل رہی تھی جس پہ عمان کے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے یہ کہا بھی کہ ہماری کافی چیزیں ایگری ہو گئی تھیں اور سڈنلی اٹیک ہو گیا. تو اس میں اس ہسٹری کو دیکھتے ہوئے جو اینالسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی جو ٹاکس ہیں ان کو پریپریشن کے لیے یوز کیا گیا، اور ابھی بھی ان کا خیال ہے کہ شاید ایسا کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ ابھی جو گلف میں اور اسرائیل میں ان کا جو ڈیفینس سسٹم تھا وہ کافی ڈپلیٹ ہو گیا تھا. پھر ایک وہ گراؤنڈ فورس بھی لائی جا رہی ہے ایئربورن 82 کی. تو وہ چیزیں دیکھتے ہوئے ڈاؤٹ آتا ہے. آئی ہوپ ایسا نہ ہو، کیونکہ پاکستان کو ایک بہت ہی ضروری ہے کہ وہ انشور کریں کہ یہ ان کی طرف سے کوئی ڈسیپشن نہ ہو. اور پاکستان اگر اس میں، کیونکہ ایک ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم اس میں الائی ہیں یو ایس کے، گلف کے، اسپیشلی سعودی عربیہ سے ود ڈیفینس پیکٹ، اور چائنا سے بھی بڑے اچھے ریلیشن ہیں، ایران سے بھی اچھے ریلیشن. اس میں پاکستان کے لیے کانسیکوینسز بڑے خراب ہو جائیں گے، کیونکہ ایک مسٹرسٹ ہوگا. کیونکہ مجھے پازیٹیولی یہ امید ہے کہ پاکستان اس ڈسیپشن کا حصہ نہیں ہے، اگر خدا نہ خواستہ یہ ڈسیپشن ہے. اگر پاکستان اس کا، لیکن پاکستان کو دیکھا ایسے ہی جائے گا اگر انہوں نے یہ ڈسیپشن کیا اور ایران کے اوپر کوئی میجر اٹیک کیا، یہ پتہ چل جائے گا 1-2 دن میں، تو پھر پاکستان کے لیے بڑی مشکلات آئیں گی. کیونکہ ایک تو پہلی مشکل تو یہ آئے گی کہ ایران سے مسٹرسٹ ختم آپ کا ہو جائے گا. چائنا بھی یقیناً اس سے ڈسٹرب ہوگا کہ پاکستان کیوں اس میں انوالو ہوا ہے اور کلوز ایلائی. اور اسی طرح جو سعودی عربیہ ہے، وہ جو اگلی جنگ ہوگی، اس کا مطلب اس میں سعودی عربیہ انوالو ہوگا. جب وہ انوالو ہوگا تو پاکستان کو ہیونگ اے ڈیفینس پیکٹ ود سعودی عربیہ، پاکستان کو اس جنگ میں انٹر ہونا پڑے. وہ کانسیکوینسز پھر آپ ہم سب کو پتہ ہے کہ پورے ریجن کے لیے تو اس وقت بڑے ڈینجرس ہیں، ہمارے لیے بھی اکنامکلی بھی بہت زیادہ اس کا ریپرکشنز ہوں گے، کیونکہ آگے ہماری اکانومی بہت برے حال میں، اور آئل آلریڈی رکا ہوا ہے، گیس رک گئی ہوئی ہے، تو وہ تو پھر ایک لمبا کام ہو جائے گا. سیکنڈلی یقیناً ایران بھی پاکستان کے اوپر پھر اٹیک کرے گا، اس کے اپنے جو بھی مسلز مارے گا، جو چیزیں کرے گا. پاکستان کے اندر ایک سول ڈسٹربنس بھی ہوگی، اور آلریڈی ہم سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ اپنی اسٹیٹ کے ساتھ اس طرح نہیں کھڑی جس طرح ہونا چاہیے اگلی. حالانکہ جنگوں میں قومیں اپنی حکمرانوں کے ساتھ، اسٹیٹ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی، لیکن اگین وہی بات ہے کہ جب آپ کا کسی چیز پہ نا کنسنسس ہو تو یہ پرابلمز آتے ہیں. تو میں یہ کہوں گا ہماری جو اس وقت کی گورنمنٹ ہے کہ انہیں فوراً جو بھی پیس میں ہو رہا ہے، ایک تو اپنی پارلیمنٹ میں لے کے آئیں، اس کو اوپن ڈبیٹ کریں، تو اس کے جو بھی پیرامیٹرز ہیں وہ سامنے رکھیں. کیونکہ ابھی تک جو 14 نکات ادھر سے آ رہے ہیں، ادھر سے آ رہے ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے لگتا نہیں ہے کہ کہیں درمیان میں کامن پوائنٹ پہ، کامن ایجنڈا پہ کہیں ان کی ریکنسیلیشن ہوگی. اور اسرائیل بھی نہیں لگتا کہ اس کو خوش ہوگا. اور اسرائیل یقیناً جیسے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ اسرائیل نے ہی امریکہ کو پش کیا ہے اس جنگ کے اندر، جس میں میں پارٹلی بلیو کرتا ہوں، پارٹلی نہیں، مجھے پتا ہے امریکہ کے اپنے بھی کافی سارے انٹرسٹ ہیں، لیکن اسرائیل اس جنگ سے روکنے شاید نہ دے. تو ہمیں 1-2 دن میں پتا تو چل جائے گا، لیکن پاکستان کو چاہیے کہ دے شوڈ انشور کہ وہ کسی بھی طرح اس ڈسیپٹیو جو موو ہے، منور ہے، اگر یہ ہے تو اس کا حصہ نہ بنے.